السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کھول آنکھ دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ۔ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان کے تمام شہینوں کے لیے اور تمام مجاہدوں کے لیے اور تمام اہل علم کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ قائد ملت سلفیہ، قائد ملت اسلامیہ، قائد بر قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کے نعرے دعوے اور ان کے نظریے قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے پہلے لاہور اور پورے پاکستان کے بڑے ادارے اور مدارس مراکز انہوں نے قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، اور پھر بڑی ایک قرۂ کرام کی جماعت داخل ہوئی جنہوں نے باقاعدہ اعتماد دلایا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان کے اندر شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو کالجز یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا طبقہ، اور ان کا تعلق اہل دین مدارس سے بھی ہے، اور اسی طرح یونیورسٹی گویا کہ دین سماج دونوں کو لے کے جو چلنے والے لوگ ہیں، دین استدلال، دلیل اور استدلال، خالق اور تخلیق دونوں کو اکٹھا لے کے چلنے والا جو ہمارا طبقہ ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پوری جماعت ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم اپنے ان تمام مہمانوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن و سنہ مومنٹ کا ہر کارکن آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا اور اسی طرح سلام کہتا ہے۔ میری مراد آج اللہ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر عتیق الرحمن شہزاد صاحب، ماشاءاللہ آپ جامعہ سلفیہ سے خریج ہیں اور متخرج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبا عرصہ یونیورسٹیوں میں اور اسی طرح کالجز میں تعلیم و تدریس سے بھی تعلق رہا ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ تحریکی بہت اچھے تحریکی بھی ہیں ڈاکٹر عتیق صاحب، ماشاءاللہ ہاتھ تھوڑا سا کھڑا کر کے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پیارا نام، محترم مقام جناب گرامی قدر ڈاکٹر حافظ ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی ایک نام کام رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر محمد پرویز صاحب جو جامعہ ابی بکر کراچی سے ماشاءاللہ فضیلت سند فضیلت بھی حاصل کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف لاہور میں بھی تعلیم کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے میں گرامی قدر ڈاکٹر حافظ یاسر مکی صاحب، آپ باہر کی یونیورسٹیوں سے فاضل مدینہ یونیورسٹی ام القریٰ ماشاءاللہ، گویا کہ پاکستانی مدارس سے بھی اور عرب اداروں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا بہت بڑا نام ادارہ یونیورسٹی آف لاہور، اس میں بھی آپ ماشاءاللہ ایز اے ڈاکٹر لیکچرار پروفیسر ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قاری راشد صاحب ماشاءاللہ فاضل ہے جامعہ لاہور اسلامیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف اداروں میں تعلیم کا کام بھی کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی آف لاہور میں بھی ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی آواز ہے، اور ان سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، باقیوں سے چھوٹا چھوٹا جملہ اور چھوٹا چھوٹا بیان بھی انشاءاللہ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمر یوسف صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ صاحب علم محقق بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ضیاء الرحمن ماشاءاللہ، ڈاکٹر ضیاء الرحمن پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی ہے، اور اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور میں ایز اے لیکچرار پروفیسر ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
بہت پیارا اور اچھا نام، گرامی قدر جناب ڈاکٹر سید خرم علی جعفری صاحب، ماشاءاللہ آپ سینئر پروفیسروں میں سے ہے۔ پاکستان بحریہ یونیورسٹی جو نیوی کی، پاکستان نیوی کی بحریہ یونیورسٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فاؤنڈر ممبر ہیں کامسٹ یونیورسٹی کے ماشاءاللہ، اور ان کا ایک نام ہے ٹریننگ میں بھی اور اسی طرح اپنے سبجیکٹ میں ان کو لوگ باقاعدہ ایک نام کام سے جانتے ہیں۔ ہم ان تمام کو علامہ صاحب کی موجودگی میں اور اسی طرح شیخ مکرم جناب احمد قمر صاحب جو نشر و اشاعت سیکرٹری نشر و اشاعت پنجاب ہیں، ان کی موجودگی میں، اور اسی طرح تعلقات عامہ جو ہمارا پورے پاکستان قرآن و سنہ موومنٹ کا شعبہ ہے اس کو لے کے چلنے والے جناب ابو بکر باجوہ صاحب، ان کی موجودگی میں ہم اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر محمد ادریس صاحب ماشاءاللہ یہ پوری یونیورسٹی میں باقاعدہ سینئر اساتذہ میں سے ہے اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے کام کو لے کے چلنے والے ہیں، ہم ان کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تلاوت سے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ تلاوت سے جناب قاری راشد صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائے۔ جناب قاری راشد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ گفتگو فرماتے ہیں جناب محترم المقام گرامی قدر ڈاکٹر حافظ ابو بکر عثمان صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں محترم حافظ کوثر زمان صاحب کا اور قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع میسر کیا ہے کہ ہم آج قائد ملت سلفیہ علامہ ابتسام علیہ زئی صاحب حافظہ اللہ یرا کے گھر حاضر ہوئے اور یہاں پر ہم قرآن و سنہ موومنٹ کے شرکت شمولیت کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ جو بھی علامہ صاحب ہمارے ذمے کو خدمت لگائیں گے، تحقیق کی، ریسرچ کی، تحریک کی، تنظیم کی، تو ہم انشاءاللہ مکمل صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بخوبی ساری جان دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی گفتگو فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر حافظ یاسر مکی صاحب، ماشاءاللہ آپ فاضل ام القرآن ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ثم اما بعد۔ ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ آج ہم علامہ ڈاکٹر ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ اور ان کی جماعت کے ساتھ ان کے گھر میں جمع ہیں اور قرآن و سنہ موومنٹ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جو ہمیں قرآن و حدیث کو اپنانے، اس کو پھیلانے، لوگوں کے اندر نشر کرنے اور ملک پاکستان میں اس کا نفاذ ہو، جو ہمارا دینی بنیادی مقصد ہے، اور اسی کے تحت ہم سب اکیلے بھی کام کر رہے ہیں اور جماعتی صورت میں بھی سب ارادہ بھی رکھتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے دل و جان کے ساتھ قرآن و حدیث کو پھیلانے میں اپنا جتنا بھی کردار ہے اس کو ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرما لیں۔ ڈاکٹر عمر یوسف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی کامن پوائنٹ ہے جو علامہ صاحب نے اٹھایا ہے، میرا خیال ہے کہ قرآن اور سنت، اس پہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ متفق ہو سکتے ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ الٹیمیٹ جو گائیڈنس ہے اور جو ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ اب مجھے جو زیادہ چیز اپیل کی ہے، علامہ صاحب نے بھی ریزن اور ریشنل کی بات کی ہے، بدلتے منظرنامے کے ساتھ ساتھ ہماری جو آج کی یوتھ اور جنریشن ہے وہ ان کی چیزوں کو ماننے کی جو کسوٹی یا معیار ہے وہ یہی ریزن اور ریشنل ہے جو انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ پہلے بھی ہم اس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ابھی اس پلیٹ فارم سے اور جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا کہ
قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں تو ہمیں اس میں شامل ہونے میں کسی طرح کا تردد نہیں ہوگا. مجھے کیا کسی کو بھی تردد نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ جتنا بھی کر سکے اس تحریک میں پوری طرح کام کریں گے. ڈاکٹر سید خرم علی جعفری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے علماء کی محفل میں. اور سیکنڈلی اس نام کی اپنی جو اجتماعیت ہے اور جو ایکسیپٹیبلٹی ہے when it comes to ریلیٹڈ ٹو پاکستان یا پاکستان کی آئیڈیالوجی سے بہت حد تک جو ہے نا وہ اس سے اس کی ریفلیکشن ہے کہ جس طرح پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے, آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. تو جس طرح ہم نے جو ہمارے بڑوں نے اور سب نے جو یہ چیز دیکھی کہ قرآن و سنت جو ہے نا اس ملک میں نافذ ہونا چاہیے اور اسی کی جو ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی پلیٹ فارم ہے نہیں. اور جو میں نے یہاں سنا ہے اس میں ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے نا وہ اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس نہ صرف اس کو ایک عملی طور پہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور جہاں جہاں ہم اللہ نے مجھے یا میرے ان بھائیوں کو جہاں جہاں ایکسیس دی ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کا پیغام انشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے انشاءاللہ پبلک تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ بالخیر. جزاک اللہ. السلام. ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے استاد محترم مولانا کوثر زمان صاحب, ان کا شکریہ, اور علامہ ابتسام الہی ظہیر جو کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ ہیں. انہوں نے ہمیں ایک نئی ڈائریکشن دی, نئے جذبات, نئی تحریک, نئے ایموشن کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کروایا کہ قرآن و سنت موومنٹ ہماری ایک امبریلا ہے اور آئین پاکستان کا بھی تحفظ ہماری ایک امبریلا ہے, اور اس کے نیچے رہتے ہوئے امت کو متحد کریں گے اور قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور ہر دم اپنی یوتھ کو لبرلزم اور ایتھیزم سے ہٹا کے ان کو قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کریں گے, اور ہر محاذ میں انشاءاللہ قرآن و سنت موومنٹ کے ساتھ ہم بھرپور حمایت بھی حاصل ہے اور بھرپور انشاءاللہ تعاون بھی ہوگا. ڈاکٹر حافظ ادریس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, یقیناً قرآن و سنت جو ہے یہ فلاحی ہمارا کانسیپٹ ہے. اسی کانسیپٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیس بنا کر جو ہے نا وہ آگے پیش کیا, اور موسٹ بالکل قلیل اور تھوڑے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور یہ یقیناً جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا تھیم ہے جو ہماری بقا اور پاکستان کی بقا بھی اسی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس جو ہے نا وہ قرآن و سنت کو اپنانے کی, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنی جو سمجھ لیں کہ اپنی ایفرٹس ہیں اس کو جو ہے نا وہ سرو کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ڈاکٹر محمد پرویز صاحب. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, کہ انسان کی اگر نیت اچھی ہو, خالص نیت ہو, تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور انسان کو پھر کامیاب ہونے سے کوئی دنیا کی چیز روک نہیں سکتی. تو یہاں پہ آج آئے ہیں, مل بیٹھے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ. ان کا سایہ شفقت ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں پہ موقع دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن و سنت موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے, اور ان کی چھتری کے اندر نفاذ اسلام کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے انشاءاللہ کرنا ہے. مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی سربلندی مقصد ہے. اور ہمیں یہاں پہ آ کے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ ملا ہے, جن کی سرپرستی جو ہے وہ علامہ صاحب کر رہے ہیں, ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تحریک جو چلی ہے انشاءاللہ یہ رکنے والی نہیں ہے, یہ جھکنے والی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ان کا جو مین تھیم ہے, ان کا جو مین مقصد ہے, اس مقصد کے اندر انشاءاللہ جو یہ کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں علامہ صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اور ان کی تنظیم کے ساتھ دل اور جان سے بھرپور طریقے کے ساتھ, جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی گفتگو فرماتے ہیں اور شمولیت کا اعلان فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر قاری راشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کے نیک اعمال ہوں۔ تو یہ جو قرآن و سنہ موومنٹ ہے یہ بھی اس کا عمدہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم نے لوگوں کو اور خود بھی پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے میں ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو میں انشاءاللہ باقاعدہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور اس طرح ہمارے پیارے استاد محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، انشاءاللہ دل و جان سے ہم اس تحریک کے ساتھ ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابھی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہزاد صاحب بہت ہی ماشاءاللہ ایک متحرک اور تحرک والا نام ہے۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان شہزاد صاحب اپنی گفتگو بھی فرماتے ہیں اور شمولیت کا باقاعدہ بھرپور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ اس اعلان کے ذریعے مقناطیس کے ذریعے کئی ایک اور لوگ کھینچیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ جس اللہ نے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ نصیب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں قرآن اور نبی کی سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں اپنی گزشتہ تحریکی جو زندگی ہے یا جو کردار ہے اس کو اگر سامنے رکھوں تو آج پہلی دفعہ جو کسی قائد کو مل کر اپنائیت کا احساس ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا۔ اور اللہ کے فضل سے میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کی جتنی بھی بڑی بڑی نامور تنظیمیں ہیں یا جماعت اہل حدیث کے بغیر بھی جو دیگر جماعتیں ہیں، الحمدللہ ان کے ساتھ بھی طالب علمی دور میں بھی اور اس کے عملی دور میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن سال ہا سال کسی جماعت کے ساتھ کام کرنے کے باوجود آج تک ان کا منشور سامنے نہیں آیا۔ اور جو ایک بہت بڑی بات وہ یہ کہ کارکن اور قائد کے درمیان ایک گیپ ہے، اور وہ بہت بڑا گیپ ہے، اور شاید کہ کارکن کسی قائد کے سامنے گفتگو کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ اس جماعت میں میں نے جو شمولیت سے پہلے دیکھا، اللہ ہمارے قائد محترم کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بر صغیر کے اندر اہل حدیث نام اور جماعت کا تعارف کروانے والی شخصیت اللہ غریق رحمت فرمائے، قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے رحمہ اللہ کے جو بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کے اندر الحمدللہ اپنے والد گرامی کی تمام تر خوبیاں موجود ہیں، خندہ پیشانی بھی موجود ہے، علمی لحاظ سے، قیادت کے لحاظ سے بھی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے جو منشور دیا ہے، علامہ صاحب اس منشور کو لے کے چلے ہیں، اور ہم آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کے منشور سے اس قدر متاثر ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری صلاحیتیں بھی حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ خاص طور پر آج کی مجلس میں جو اساتذہ موجود ہیں، معلمین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پہ فخر کیا ہے، ایک بطور معلم کے فخر کیا ہے، تو دوسرا مکارم الاخلاق ہونے پر، یہ دو چیزوں پہ فخر کیا ہے۔ الحمدللہ آج جو میرے سامنے چہرے موجود ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جماعت کا فخر یہاں پہ موجود ہے۔ دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو میں نے مختلف جماعتوں میں دیکھا ہے،
اہل علم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اہل علم کی بنتی ہے. صرف اور صرف پروٹوکول، صرف اور صرف خوش آمدی. الحمدللہ قائد محترم کے اندر یہ خوبی ہے کہ علم کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اہل علم کو بھی جو ان کی عزت ہے وہ دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ باجماعت علامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں ہمیشہ کے لیے، اور آج علماء ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں فزکس، کیمسٹری، دیگر سائنسز کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہماری جماعت کے وہ متحرک کارکنان جن کو آج تک کسی تنظیم اور تحریک نے تحریکوں کا حصہ نہیں بنایا، انشاءاللہ ہم یہاں پہ ان کو بھی لائیں گے اور ان کو بھی آپ کی جماعت میں شامل کریں گے تاکہ ہماری جماعت ہر قسم کے لوگوں سے مستفید ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ابھی گفتگو فرماتے ہیں جناب گرامی قدر پروفیسر حافظ محمد کوثر زمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصدوں میں سے بنیادی مقصد غلبہ دین تھا. تو قرآن و سنت موومنٹ جس کا منشور بھی غلبہ دین، اقامت دین ہے، تو آج مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت موومنٹ کے شہینوں میں کچھ ایسے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ وہ اس گلدستے کا حصہ بنے ہیں جس سے انشاءاللہ قرآن و سنت موومنٹ کو تقویت ملے گی. میں اس کے ساتھ قائد ملت اسلامیہ، قائد ابن قائد علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنائیت اور محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بھرپور اپنائیت دیتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے سروں پر تا دیر ان کا سایہ قائم دائم رکھے. اس کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، قرآن و سنت موومنٹ چیئرمین پنجاب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک جماعت کا جنون ہے، جذبہ ہے، اور وہ ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور یہ ان کا تحرک ہے کہ آج یہ سارے لوگ علامہ صاحب قائد ملت اسلامیہ کے سامنے موجود ہیں. اور میں نے الحمدللہ یہ سارے میرے کلوئی کے ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں، اور میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ ناچیز کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قرآن و سنت موومنٹ میں شمولیت کا اعلان کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طریقے سے مل بیٹھ کے قرآن و حدیث جو ہمارا منشور ہے، جو ہمارا عزم ہے، جو آئین بھی ہے، مل بیٹھ کے اس قانون کو ملک کیا ملک سے باہر بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جب قائد میں وہ جنون اور جذبہ ہوتا ہے تو یقیناً جو کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی اسی جذبے کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے انشاءاللہ قائد کا جذبہ، جنون یہی ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تقسیم کی ہے، اس کی اندر جو فضیلت کے بہت سے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے علم کا تفوق بھی ہے. علمی فوقیت ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عظیم الشان اور جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا جن کو بادشاہت بھی ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے اپنے علم کا جو ہے نا ساتھ اظہار کیا کہ اللہ نے ہمیں نعمت علم سے نوازا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ نے کہا حضرت داؤد کو بھی علم دیا گیا اور حضرت سلیمان کو بھی. انہوں نے کیا الفاظ کہے؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پہ علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے. تو علم کا ہونا یہ بہت بڑی ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو علم سے محروم ہوتے ہیں ان لوگوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو علم والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل کو ایک عظیم بادشاہ سے نوازنا تھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا ان یکون لہ الملک علینا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ. اس کے پاس تو مالی کشادگی نہیں ہے. تو اس وقت حضرت شمائل علیہ السلام کا جواب یہ تھا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اور اس کے پاس علمی وجاہت بھی ہے اور قوت بھی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جس جماعت کے پاس علم و طاقت والے لوگ موجود ہوں وہ جماعت اللہ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کام ہے. ویسے یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر فرد کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ ایک ایک فرد کی تائید سے جو ہے آگے بڑھتی ہیں، لیکن جب ان کو اہل علم کی تائید مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے گو کہ علم اور ڈگریز کا آپس کے اندر کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ جس کو ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکیں کہ بڑی ڈگری رکھنے والا بہت بڑا عالم ہے، لیکن کم از کم یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ بہت اونچی ڈگری سے یہ بات ضرور ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم کی ایک وسعت یا علم کی ایک جنا عمق اس کے پاس یا گہرائی موجود ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس کے اندر 14 ایسے دوست موجود ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور آپ کا یہ جو گناہ گار بھائی ہے، میں خود بھی پی ایچ ڈی کے آخری مراحل میں اس وقت. تو یہ جو علم کی ایک تمنا یا تڑپ ہوتی ہے یہی بندے کو ڈگری حاصل کرنے کی مادہ کرتی ہے. بنیادی طور پہ اللہ نے مجھے 11 مختلف فنون میں جو ہے ماسٹر ڈگریز حاصل کرنے کا جو موقع دیا ہے وہ بھی ایک تشنگی تھی علم کی جس کے ساتھ یہ بات یہاں تک پہنچی. لیکن سچی بات یہ کہ ان علوم میں سے بھی جو اللہ نے علوم شریعہ کو جو فقیت دی ہے اس کے ادلہ بے شمار ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج یہاں پہ 14 ایسے دوست جو مدارس کے فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ہمارے ایک بھائی جو ہیں وہ ایم فل ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور ان قریب وہ بھی پی ایچ ڈی کے اندر جو ہے انشاءاللہ شامل ہوں گے وہ بھی. تو جب قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ ساتھ کمتری کا شکار معاشرہ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کی ایک ڈگریز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو اللہ کے فضل و قرآن و سنہ موومنٹ کا آپ لوگ چہرہ مورا بن کے آج لوگ جو ہے نا آپ یہاں پہ آئے ہیں. آپ سب لوگ جو ہے میرے دل کے جو ہے نا ایک اندر ایک انتہائی بلند مقام رکھتے ہیں. میں آپ سب لوگ میرے ماتھے کا جھومر ہیں اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جب اجتماعیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ کام کریں گے تو اس میں بہت بڑی خیر و برکت والی بات جو ہے پیدا ہو جائے گی. اور یہ بات میں سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے جو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی آئیں گے جو طبعی علوم کے یا کیمیا کے یا بیولوجی وغیرہ کے ماہرین ہیں، کیونکہ آپ کو بہرحال یہ بات جو ہے نا قرآن کے سیاق سے مجھے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں علم دین کی بہت حیثیت ہے وہاں دیگر علوم و فنون کے ماہرین کی بھی اپنی ایک مسلمہ اہمیت ہے. بلکہ جہاں پہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے طبیعیات سے متعلقہ بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، پھلوں کے رنگوں کا، پھولوں کے رنگوں کا، انسانوں کی رنگتوں کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان پر تدبر کرنے والے وہ تمام لوگ قابل قدر ہیں جو کسی بھی فن کے ماہر ہیں. گو کہ علوم شریعہ کے ماہرین کو ان کے مقابلے میں مزید فوقیت حاصل ہے. تو اللہ کے فضل و کرم یہ کارواں جو ہے جس کے اندر مزدور، کسان اور اس کے اندر عام کارکنان دین سے محبت کرنے والے تمام لوگ شامل ہوں گے، وہیں پر علماء کی قیادت و سیادت میں یہ کارواں جو ہے نا اپنی منزل مقصودہ ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. ہم اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو ایک فرد ہاں کتنی بھی صلاحیتوں کا حامل کیوں نہ ہو کبھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کا ہاتھ جو تھا جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اجتماعی جدوجہد جو ہے نا ضرور بار ثابت ہوگی. ہماری جدوجہد آئینی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد علمی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد جو ہے مدلل جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہے. اور انشاءاللہ اس میں کوئی تصادم والی بات، کوئی تشدد اور کوئی افتراق والی بات موجود نہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب جتنی بھی ملک میں سیکولر جماعتیں ہیں وہ نیچے ہوں گے، قرآن سنہ موومنٹ انشاءاللہ اوپر ہوگی. تو میں بہت خوشی کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور اپنے دوست احباب جو قرآن سنہ کے چاہنے والے کارکنان ہیں ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم آج ہمارے اس گلدستے میں 14 پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید سینکڑوں دوست ایسے شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ معاشرے میں جو ساتھ کمتری کا شکار وہ لوگ جو دینی تحریکوں کو علم سے عالی سمجھتے ہیں مادی اعتبار سے، انشاءاللہ وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ کتاب و سنت سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں عصری اعتبار سے بھی اللہ کے فضل میں بہت بڑے بڑے جو ہیں نامور قسم کے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس تحریک کو منزل مقصود تک پہنچائے. اور آج جو ہے شفیق الرحمان بھائی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم نے آج جو ہے نا کچھ دوستوں کے جو ہے نا عہدوں کا بھی اعلان کیا ہے. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل ناظم اساتذہ ہوں گے پنجاب کے. اس طرح ڈاکٹر حافظ ابو بکر عثمان صاحب جو ہیں ناظم اساتذہ ہوں گے لاہور ڈویژن کے. اس طرح ڈاکٹر حافظ یاسر مکی صاحب جو ہیں نائب ناظم بحث و تحقیق ہوں گے انشاءاللہ پنجاب کے. اس سے پہلے بحث و تحقیق کے جو ناظم ہمارے حافظ حیدر حیاض صاحب ہیں انشاءاللہ ان کے معاون ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جدوجہد کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. آپ لوگ چونکہ بفضل خدا بفضل اللہ آپ تمام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں انشاءاللہ آپ تمام کے تمام دوست احباب شورا کے انشاءاللہ ممبر ہوں گے.